السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے. بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں ہمیں پہلی مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی اور آج اس کا رسمی افتتاح ہے. دنیاوی عمارتوں یا وہ عمارتیں جو دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان کے افتتاحوں میں تو دنیا کے رواج کے مطابق ان ملکوں میں خاص طور پر اور دنیا میں عموماً دنیاوی ظاہری خوشیوں کے اظہار ہوتے ہیں اور یہ اعلان ہوتے ہیں کہ اس سے ہم یہ دنیاوی فائدہ اٹھائیں گے اور وہ دنیاوی فائدہ اٹھائیں گے. لیکن مسجد کا افتتاح جب ہم کرتے ہیں، جب ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر سے ہم نے اپنا مدعا اور مقصد جو رکھنا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان باتوں کو کرنا ضروری ہے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے
حکم عطا فرمایا ہے، اور اس میں سب سے پہلا اور اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے، اور اس طرح ادا کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں جیسا کہ ترجمہ بھی پڑھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنے والوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یا وہ کون لوگ ہیں جو مسجد کی تعمیر کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اس کی آبادی کی فکر میں رہتے ہیں، اس کو اچھی حالت میں رکھنے کی فکر میں رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے۔ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا عملی اظہار بھی ضروری ہے، اور وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اقامت الصلاۃ کا عملی نمونہ دکھایا جائے۔ اور اقامت الصلاۃ کیا ہے، اس کا عملی اظہار کس طرح ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اس کا عملی اظہار ایک تو نماز باجماعت کی ادائیگی میں ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی حضوری اور توجہ کو قائم رکھنا ہے، اور یہی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور تفسیر سے پتہ چلتا ہے۔ بس نماز کا حقیقی قیام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو باجماعت نماز کے عادی ہوں اور اپنی توجہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتے ہوئے نمازیں پڑھنے والے ہوں، دعا، استغفار اور توجہ سے نماز ادا کرنے والے ہوں۔ توجہ ادھر ادھر ہو تو پھر اپنی توجہ کو خدا تعالیٰ کی طرف لے کر آئیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ کس حد تک ہم اقامت الصلاۃ کے اس معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ اس مادی دنیا میں اکثریت اول تو باجماعت نماز کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دیتی، اور اگر مسجد میں آ بھی جائیں تو نہ فرض نمازوں میں نہ سنتوں میں وہ توجہ رہتی ہے جو نماز کا حق ہے۔ ایسی حالت اگر ہے تو ہم خود ہی اپنی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مساجد تعمیر کرنے والے اور اس کا حق ادا کرنے والے کہا ہے۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، دین کی خاطر بھی مالی قربانی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری کے لیے بھی، ان کے حق ادا کرنے کے لیے بھی مالی قربانی کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف کے اور کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے پیار سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اپنے اعمال ان ہدایات کے مطابق کرنے والے ہوتے ہیں، ان حکموں کے لیے کو اپنے پیش نظر ہر وقت رکھنے والے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے
ایک حقیقی مسلمان کو حکم دیا ہے، اور جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. بس یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے جو ایک مومن مسلمان کی ہے. اور اس مسجد بننے کے بعد یہاں آنے والوں یا اس مسجد سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت بڑھ گئی ہیں. آپ نے اپنی باتوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بھی حق ادا کرنے ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جانے والے ہوں گے. تبھی ان لوگوں میں شمار ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر رہتی ہے. اس آیت سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مشرکوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں یا ان کی آبادی کریں. ان کے دل تو غیر اللہ سے بھرے پڑے ہیں، اور جس کا دل غیر اللہ سے بھرا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا کر سکتا ہے. اور شرک بھی کئی قسم کا ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ شرک کئی قسم کے ہیں. ایک تو موٹا اور صحیح شرک ہے جس میں کسی انسان یا پتھر یا اور بے جان چیز یا اور بے جان چیزوں یا قوتوں یا خیالی دیویوں اور دیوتاؤں کو خدا بنا لیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ شرک ابھی دنیا میں موجود ہے، ظاہری طور پر موجود ہے، لیکن فرمایا کہ یہ زمانہ روشنی اور تعلیم کا ایسا زمانہ ہے کہ وہ زمانہ ہے کہ عقلیں اس قسم کے شرک کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئی. گوئے شرک ہے، لیکن تعلیم نے انسان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ پتھر کی مورتیاں اور بت جو ہیں یہ ہمارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن فرمایا کہ مگر ایک اور قسم کا شرک ہے جو مخفی طور پر زہر کی طرح اثر کر رہا ہے، اور وہ اس زمانے میں بہت بڑھتا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد بالکل نہیں رہا. اور اس بات کی آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ اسباب اور دوسری چیزوں پر خدا تعالیٰ کی نسبت زیادہ بھروسہ ہے. اپنی نوکریوں، اپنے کاروباروں، اپنی دنیاوی مصروفیات کی طرف زیادہ توجہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے، مسجدیں آباد کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے. بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ طور پہ یہ مانگنا چاہیے کہ اے خدا ہمیں کامل مومن بندہ بنا، کیونکہ مومن بننا بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر منحصر ہے. اس لیے اس کے مانگنے ہی سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے. ہم صرف اس بات پر خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے ایک بڑی خصوصی مسجد فلاڈیلفیا میں بنا دی ہے، اس شہر میں بنا دی ہے، بلکہ ہم اس کا حق ادا کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو ہم یہ سننے والے ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجدیں خدا تعالیٰ کی خاطر بنائی اور پھر اس کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش کی. چنانچہ انہی ہدایت یافتہ لوگوں میں اور ان لوگوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے.
جن سے خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے. بس اس سوچ کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب یہ سوچ ہوگی اور اس کے لیے کوشش ہوگی تو اس مسجد کے افضال اور برکات ہم اس دنیا میں محسوس کریں گے. ہماری اولادیں اور نسلیں بھی دین سے جڑی ہوئی ہوں گی اور ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھی اس علاقے اور اس شہر میں پھیلانے والے ہوں گے. توحید کو دنیا میں قائم کرنے والے ہوں گے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانے والے ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسجدوں کی تعمیر کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جس علاقے میں اسلام کی حقیقی تعلیم اور حقیقی پیغام پہنچانا چاہتے ہو وہاں مسجد بنا دو. آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے. یہ خانہ خدا ہوتا ہے. جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی. اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے. پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا. لیکن شرط یہ ہے صرف مسجد بننے سے نہیں ہوتا. فرمایا شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت و اخلاص سے بنائی جائے مسجد، نہ دکھاوے کے لیے. فرمایا کہ محض للہ اسے کیا جائے، یعنی مسجد کی تعمیر کا کام اللہ کی خاطر صرف کیا جائے. نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا. بس یہ بات ہمیں ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ مسجد ہم بناتے ہیں، مسجد کی خاطر ہم مالی قربانی بھی اگر کرتے ہیں تو اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، بلکہ یہ نیت ہو کہ مسجد بنے گی تو ہم بھی عبادت گاہ ادا کرنے والے ہوں گے، ہماری آئندہ نسلیں بھی محفوظ ہوں گی اور دین سے جڑی رہیں گی. بس اس مسجد کی تعمیر اور آبادی کے ساتھ ایک اور بڑی ذمہ داری بھی یہاں کے رہنے والوں پہ پڑ گئی کہ اس شہر میں اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ اس مسجد کو بنا دیں. کہا جاتا ہے یہاں مسلمانوں کی اس شہر میں 47 مساجد یا سینٹر ہیں، لیکن باقاعدہ مسجد کے طور پر تعمیر ہونے والی یہ پہلی مسجد ہے. بس جب مسجد کے طور پر یہ عمارت اس شہر میں تعمیر ہوئی ہے تو صرف یہ بتانے کے لیے نہیں کہ مسلمانوں کی مسجد کی حقیقی شکل کس طرح کی ہوتی ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس مسجد سے اسلام کی خوبصورت اور امن پسند تعلیم کی اصل شکل دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آئے گی. ہم ہیں جو دعاؤں اور عبادتوں کے ساتھ اسلام کا حقیقی پیغام دنیا میں پھیلاتے ہیں، اور یہاں پہلے سے بڑھ کر اپنے عملی نمونوں کے ذریعے سے پھیلائیں گے. اس علاقے میں اسلام کی تعلیم کی عملی صورت کا اظہار کر کے ہم نے احمدی مسلمانوں کی آبادی کو بھی بڑھانا ہے. لیکن ہماری احمدی آبادی بھی یہاں سے عموماً یہ بتایا گیا کہ فاصلے پر ہی ہے، 1-2 گھروں کے علاوہ. امیر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا، اس بات کا اظہار کیا کہ اس مسجد کا کافی بڑا رقبہ ہے
اور بڑا پلاٹ ہے جس میں تعمیر کی اجازت بھی مل سکتی ہے. اگر یہاں فلیٹ بنائے جائیں یا گھر بنائے جائیں اور یا احمدیوں کو بنانے کی اجازت دی جائے تو مسجد کے قریب آبادی ہو سکتی ہے. میرے خیال میں یہ ایک اچھی تجویز ہے, اس پر غور ہونا چاہیے. اگر یہ تجویز قابل عمل ہے تو ضرور کوشش ہونی چاہیے کہ یہاں احمدی گھر آ کر آباد ہوں. اور جب احمدی آبادی ہوگی اور اس نیت سے آئے گی کہ مسجد کو بھی آباد کرنا ہے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کا پیغام بھی پہنچانا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس نیت میں بھی برکت ڈالے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ احمدی آبادی میں اضافے کا باعث بھی ہوگی. یہ بات ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 1920 میں جب حضرت مفتی محمد صادق صاحب امریکہ تشریف لائے بطور مبلغ, تو یہاں فلاڈیلفیا کی بندرگاہ پر اترے تھے, لیکن آپ کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. اس کی اجازت نہیں ملی اس وقت اور ان کو ایک گھر میں قید کر دیا گیا. وہاں اور بھی قیدی تھے. آپ کی تبلیغ سے 2 مہینے میں 15 قیدیوں نے اسلام قبول کر لیا. تبلیغ کے ساتھ ساتھ ان کا عملی نمونہ بھی تھا, ان کا تقویٰ بھی تھا, ان کی دعائیں بھی تھیں. بس یہ بھی ایک ضروری چیز ہے تبلیغ کے ساتھ. اور پھر آپ کے قیام کے دوران یہاں 5-6 ہزار کہا جاتا ہے کہ احمدی ہوئے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اگر یہی بیتوں کی تعداد ہو تو چند دہائیوں میں لاکھوں تک یہ تعداد پہنچ سکتی ہے. بہرحال وہ ٹارگٹ تو حاصل نہ ہو سکا, جو بھی روکیں تھیں یا حالات تھے یا ہماری کمزوریاں تھیں. لیکن اب موقع ہے کہ ہم ایک عزم کے ساتھ اس کی کوشش کریں. بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہاں پیغام پہنچ گیا تھا, جس کا ذکر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں فرمایا ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی اور کئی انگریز ان ملکوں میں اس سلسلے کے ثنا خواں ہیں اور اپنی موافقت اس سے ظاہر کرتے ہیں, بڑی تعریف کرتے ہیں اور اپنے یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم بالکل اس کے قائل ہیں اس تعلیم کے. تو فرماتے ہیں کہ چنانچہ ڈاکٹر بیکر, جن کا نام جارج بیکر یا بیکر تھا, نمبر 404 سسکہانا ایونیو, فلاڈیلفیا, امریکہ, میگزین ریویو آف ریلیجن میں میرا نام اور تذکرہ پڑھ کر اپنی چٹھی میں یہ الفاظ لکھتے ہیں. جس نے مضمون لکھا تھا ان کو ہی لکھتے ہیں بیکر صاحب کہ مجھے آپ کے امام کے خیالات کے ساتھ بالکل اتفاق ہے. انہوں نے اسلام کو ٹھیک اس شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جس شکل میں حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. پھر حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھی اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ عاجز راکم کو ان تھوڑے سے ایام میں جو ملک امریکہ میں داخل ہوئے گزرے ہیں, باوجود بڑی مشکلات اور رکاوٹوں کے جو متعصب عیسائیوں کی طرف سے پیش آئیں, متعدد بے کامیابیاں حاصل ہوئیں. الحمدللہ علی ذالک. پھر لکھتے ہیں کہ اس وقت 29 نئے جینٹل مین اور لیڈیاں عاجز کی تبلیغ سے داخل دین متین ہو چکے ہیں, جن کے اسماء گرامی ما جدید اسلامی نام پیش کی جاتے ہیں. پھر تفصیل پیش کی. پھر آپ نے لکھا کہ نمبر 1 اور 2 ڈاکٹر جارج
بیکر اور مسٹر احمد اینڈرسن، یہ ہر دو صاحبان ایک عرصے سے عاجز کے ساتھ خط و کتابت رکھتے تھے اور مدت سے مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں، مخلص مسلمان ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا نام اس فہرست میں سب سے اول رکھا جائے۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا بعض دوسری لوگوں کا ذکر ہے۔ اب یہ فلاڈیلفیا میں یہاں سنا ہے کہ ڈاکٹر بیکر کے قبر بھی تلاش کر لی گئی ہے۔ ان کی وفات 1918 میں ہوئی تھی، یہیں تدفین ہے ان کی۔ تو اس زمانے میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے سے یہاں امدید آئی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے کہا، اس شہر میں ہمیں ایک خوبصورت مسجد بنانے کی توفیق دی ہے، تو اس کے ذریعے سے اب ایک نئے عزم کے ساتھ یہاں کی جماعت اور مبلغ کو بھی تبلیغ کے ایسے پروگرام بنانے چاہیے جس سے اسلام کی خوبصورت تعلیم اور یہ پیغام ہر طرف پھیل جائے، اور یہ علاقہ امن اور خوبصورتی کے لحاظ سے ایسا علاقہ بن جائے کہ لوگ کوشش کر کے اس علاقے میں آ کر رہائش کے خواہشمند ہوں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ شہر امریکہ کا چھٹا بڑا شہر ہے۔ اگر اس شہر میں اور اس کے ارد گرد علاقے میں اسلام کا صحیح پیغام پہنچایا جائے تو انہی لوگوں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے انشاءاللہ جو صحیح عابد اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے اور ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے۔ بس ہر مسجد جو ہم بناتے ہیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج لے کر آتی ہے کہ اپنی حالتوں کو بھی درست کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بھی اور عملی نمونے میں بھی اپنی حالتیں بہتر کرنی ہیں، اور تبلیغ کے میدان بھی کھولنے ہیں۔ صرف اتنی بات پر خوش ہو کر نہیں بیٹھ جانا کہ ہم نے مسجد بنا لی۔ ہم نے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کو مانا ہے جس نے اسلام کا احیاء نو کرنا تھا، نئی زندگی شروع کرنی تھی۔ آپ نے ان تمام غلط فہمیوں کو دنیا کے دماغوں سے نکالنا تھا جو اسلام کے متعلق پیدا ہو چکی ہیں، چاہے وہ غیر مسلموں کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہوں یا نام نہاد علماء کی غلط تفسیروں سے پیدا ہوئی ہوں۔ اور یہ کام ہمارا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کا ہے کہ اس لحاظ سے اپنی تمام تر کوششوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اپنی حالتوں اور عبادتوں کو ان معیاروں تک لے کر جائیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہیں، جن کے بارے میں ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار توجہ دلائی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں جو خرچ ہوا، جو مجھے بتایا گیا، اب تک $8.1 ملین خرچ ہوئے ہیں۔ 1/3 حصہ جماعت نے دیا ہے، باقی تفصیل آگے بتا دوں گا میں، بلکہ کچھ نیشنل ہیڈ کوارٹر نے دیا ہے۔ لیکن اس $8.1 ملین کے خرچ کا فائدہ تو تب ہے جب اس کے مقصد کو پورا کریں، اور دور رہنے کے باوجود، اگر فی الحال لوگوں کی آبادی یہاں قریب نہیں ہے جو بھی اس شہر میں رہتے ہیں، اس مسجد کی آبادی کی 5 وقت کوشش کریں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ مسجدوں کی اصل زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ یہ سب مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں۔
اس زمانے میں ویران پڑی ہوئی تھیں، اور آج کل بھی جو آباد ہیں تو وہاں غلط قسم کے نام نہاد علماء کے غلط نعروں نے ان کو امن کی بجائے فساد کی جگہ بنا دیا ہوا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی سی تھی، کھجور کی چھڑیوں سے اس کی چھت بنائی گئی تھی، اور بارش کے وقت چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا، لیکن کیا کچھ کام ہوئے وہاں۔ فرماتے ہیں کہ مسجد کی رونق نمازیوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا مسجدوں کے واسطے حکم ہے کہ تقویٰ کے واسطے بنائی جائیں۔ بس اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھنا اور تقویٰ پر چلتے ہوئے آ کر اس مسجد کو آباد رکھیں گے تو عبادتیں بھی قبول ہوں گی، اور غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ صحیح رنگ میں ہو سکے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو ہماری مسجد میں اس نیت سے داخل ہوگا کہ بھلائی کی بات سیکھے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہوگا۔ بس یہ ہے حقیقی مسلمان کا مقصد۔ آج کل اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام جہاد کی تعلیم دیتا ہے، اور بعض مسلمانوں کے عمل بھی اس بدنامی میں شامل ہیں۔ لیکن حقیقی مومن کا کام یہ ہے کہ نیکیاں سیکھے، نیکیوں پر عمل کرے، نیکیاں پھیلائے، تو گویا وہ جہاد کر رہا ہے۔ اور یہ جہاد کرنا آج ہم احمدیوں کا کام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بار بار ہمیں نیکیوں پر چلنے اور تقویٰ پر قدم مارنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس وصیت کو توجہ سے سنیں، فرمایا اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلہ میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقویٰ کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں، اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے۔ وہ 5 وقت نماز کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں، اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنہ کا خیال بھی دل میں نہ لاویں۔ فرمایا غرض ہر ایک قسم کے معاشی گناہ اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتنی، یعنی ہر قسم کے نہ کرنے والے اور نہ کہنے والے کوئی بھی برائیاں جو ہیں، کسی قسم کی برائی ان کا اظہار نہ ہو اس سے، اور تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں، اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے، اور تمام انسانوں کی ہمدردی ان کا اصول ہو، اور خدا تعالیٰ سے ڈریں، اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے بچائیں، اور 5 وقتہ نماز کو نہایت التزام سے قائم رکھیں، اور ظلم اور تعدی اور غبن اور رشوت اور اتلاف حقوق اور بے جا طرفداری سے باز رہیں۔ کسی کی بے جا طرفداری بھی غلط چیز ہے، اور لوگوں کا حق مارنا بھی غلط چیز ہے، اور اس پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، اور بد صحبت میں نہ بیٹھیں، خاص طور پر نوجوانوں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور بد صحبت میں آج کل کے بہت سارے جدید ذرائع ہیں، مختلف قسم کے جو سوشل میڈیا پہ اور دوسری جگہوں پر غلط قسم کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سب بد صحبتیں ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں
پاکستان سے بہت سے لوگ اسائلم لے کر بھی آ کے بعد ہوئے ہیں یا ریفیوجی بن کر آئے ہیں، ان کو لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ہر احمدی کے سامنے صرف اس دنیا کی خوشیاں اور چاہتے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگلے جہان کی فکر ہونی چاہیے۔ وہاں کے انعامات اور فائدے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روز نامچہ بناتا ہے، روز کا روز اعمال لکھے جاتے ہیں۔ پس فرماتے ہیں کہ پس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روز نامچہ تیار کرنا چاہیے۔ خود بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھے آج سارے دن میں نے کیا نیکیاں کی ہیں اور کیا برائیاں کی ہیں، کن باتوں پر نیکیوں پر عمل کیا اور کن پر نہیں کیا۔ فرمایا اور اس میں غور کرنا چاہیے، پھر تیار نہیں کر لینا بلکہ غور کریں، تبھی انسان نیکیوں کی طرف جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیک ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے، یہ دیکھو انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونے چاہیے۔ جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا، وہ گھاٹے میں ہے۔ فرماتے ہیں برابر اگر کیا تو کوئی فائدہ نہیں، تو نقصان ہے۔ انسان اگر خدا کو ماننے والا اور اس پر کامل ایمان رکھنے والا ہو تو کبھی ضائع نہیں کیا جاتا۔ بس یہ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم پر فضل فرما رہا ہے تو اس کی شکر گزاری ہم پر فرض ہے۔ بس وہ لوگ جو اپنے دنیاوی کاروباروں کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے حق کو اور اپنی عبادتوں کو بھول گئے ہیں، یا اس پر وہ توجہ نہیں جو ہونی چاہیے، وہ اپنے جائزے لے لیں کہ ہمارا عہد بیعت کیا ہے اور ہمارے عمل کیا ہیں۔ اور جو یہاں نئے آئے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں ڈوبنا ترقی نہیں ہے بلکہ تباہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں، مسجدوں کے حق ادا کرنے والے ہوں، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں، میرا زبان سے کہہ دیا کہ ہم سلسلے میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ سمجھی، جیسے بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال ہے کہ پوچھو تم مسلمان ہو تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ، مگر نماز نہیں پڑھتے اور شاعر اللہ کی حرمت نہیں کرتے۔ بس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ، یہ نکمی حالت ہے، خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور دنیا کی اس حالت نے ہی تقاضا کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لیے کھڑا کیا ہے۔ بس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر بھی اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے، وہ گویا اپنے عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے۔ اور عملی قوتوں کی ترقی یہی ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا، کہ اللہ تعالیٰ کے بھی حق ادا کرنا، عبادتوں کا حق ادا کرنا اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا۔ فرماتے ہیں پھر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا بے سود ہے تو پھر میرے ساتھ تعلق کرنے کے کیا معنی ہے؟ میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو، اور وہ یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنا اخلاص اور وفاداری دکھاؤ اور قرآن شریف کی تعلیم پر اسی طرح عمل کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا۔ قرآن شریف کی صحیح منشا کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو۔ خدا تعالیٰ کے حضور اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جاوے۔ یاد رکھو وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ عمل کے بدون زندہ نہیں رہ سکتی،
بغیر عمل کے زندہ نہیں رہ سکتی جماعت. یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی. کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو. بس اس کی قدر کرو، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حق کا گروہ تم ہی ہو. بس یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت فکر کے ساتھ اس سے توجہ کی ضرورت ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی دولت ہمیں اور ہماری نسلوں کی بقا کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا بقا کی ضمانت ہے. اس کے حکموں پر چلنا بقا کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ عموماً مساجد کے افتتاح میں کچھ تھوڑی سی مسجد کی تفصیل بھی بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی پیش کروں گا. اس وقت کچھ قوائف ہیں. اس مسجد کی عمارت زمین 2007 میں خریدی گئی تھی. پھر 2013 میں تقریباً 6 سال بعد اس پہ کام شروع ہوا. پھر بعض روکیں بیچ میں آتی رہیں کہ بعض جو بھی تھیں جائز یا ناجائز، اس کی وجہ سے اب یہ مسجد اس سال مکمل ہوئی ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ $8.1 ملین خرچ ہوئے تھے، جس پہ مقامی جماعت نے $2,43,05,000 سے کچھ اوپر ڈالر دیے. فلیڈلفیا کی جماعت نے $1,24,00,000 سے اوپر امریکہ کی باقی جماعتوں نے اس کے لیے ادا کیے، اور $4,47,00,000 سے اوپر نیشنل ہیڈ کوارٹر نے ادا کیے. تقریباً نصف سے زیادہ نیشنل ہیڈ کوارٹر کا ہے. شروع میں تو صرف 2 ایکڑ زمین لی گئی تھی، پھر بعد میں مزید 1 ایکڑ خریدا گیا. پھر 2015 میں کسی غیر مسلم نے، خیر میں عیسائی نے، زمین سے ملک کا اپنا 1.25 ایکڑ کا پلاٹ جماعت کو ہبہ کیا. جو بھی مقصد تھا اس کا دنیاوی، لیکن بہرحال جماعت کو اس نے چیریٹی میں دے دیا. اب اس کل کتا جو ہے رقبہ جو ہے اس کا 4 ایکڑ ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا پہلے کہ یہاں کوئی ہاؤسنگ اسکیم یا فلیٹ وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں. اس عمارت کا جو کورڈ علاقہ ایریا ہے وہ 21,400 مربع فٹ ہے. 3 منزلہ عمارت ہے. بیسمنٹ میں ایک کمرشل کچن ہے. درمیانی منزل میں مبلغ کی رہائش کے لیے ایک اپارٹمنٹ تعمیر کیا گیا ہے. اوپر والی منزل میں دفاتر اور لائبریری بنائی گئی ہیں. مسجد والا حصہ ہے، دوسرا حصہ 2 منزلہ ہے، وہ بھی مردوں اور عورتوں کا ایک بڑا ہال ہے جو کہ 5,000 مربع فٹ پر مشتمل ہے. اس میں پارٹیشن کر کے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 350 کے لگ بھگ مرد اور اسی طرح 350 کے لگ بھگ عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. عمارت کے اس حصے میں مردوں اور عورتوں کے علیحدہ واش رومز بنائے گئے ہیں. باقی ضروریات ہیں. 6,000 مربع فٹ کا ملٹی پرپز ہال بھی ہے جس میں 700 افراد بیٹھ سکتے ہیں اور کھیلنے بھی ہو سکتی ہیں. جماعتی دفاتر بھی موجود ہیں. گاڑیوں کی 46 گاڑیوں کی پارکنگ بھی بنائی گئی ہے پکی. کل 86 گاڑیاں آ سکتی ہیں ایکسٹرا بھی. اللہ تعالیٰ کرے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کا مقصد بیان فرمایا ہے، جو میں نے بیان کیا ابھی، ہر احمدی اس مقصد کو پورا کرنے والا ہو اور یہ مسجد اس علاقے میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے میں سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر